میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا ہرگز شرک نہیں ہے بلکہ عین توحید ہے. آپ پوچھو گے توحید کا ذکر کیسے ہے؟ جب ہم میلاد النبی مناتے ہیں نا، ہم اظہار توحید کرتے ہیں. اور اظہار توحید اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ ہر سال ہم پورا مہینہ مجلسیں منعقد کرتے ہیں. ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ آج کی تاریخ وہ ہے 12 ربیع الاول شریف، جس تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پیدا ہوئے تھے. دیکھو ان کے والد عبداللہ تھے، ان کی ماں آمنہ تھی، دادا عبد المطلب تھے. اس انداز میں پیدا ہوئے، اس شان سے پیدا ہوئے، اس طریقے سے جلوہ گری ہوئی رسول کی. نبی کی پیدائش کا ذکر کر کے بتاتی ہے کہ نبی پیدا ہوئے، باپ ان کا کون ہے؟ عبداللہ ہے، ماں آمنہ ہے. جس کا باپ اور ماں ہو وہ خدا نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ جس کا باپ ہو، جس کی ماں، وہ خدا نہیں ہوتا. رب کی شان کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. اور اس کے بعد ہم بتاتے ہیں رسول پیدا ہوئے، جو پیدا ہوتا ہے وہ مخلوق ہوتا ہے، اور جو پیدا ہونے سے پاک ہو وہ رب کی ذات ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ ہمارا رب وہ ہے کہ جو پیدا نہ ہوا نہ اس کو موت ہے. تو میلاد منا کے تو ہم توحید کا اظہار کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے استاد کون ہیں؟ بتائیے، معلوم ہے آپ میں سے کسی کو؟ یار آپ کے بامبے کی شخصیت ہے، آپ نہیں جانتے، میں ناگپور والا اتنی ڈیٹیل رکھتا ہوں ان کے بارے میں. احمد دیدت. چلیے کچھ بچے تو بیٹھے ہیں ماشاءاللہ جن کو پتا ہے. احمد دیدت انتقال ہو گیا، مر چکے ہیں. یہ ان کے استاد ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے. ڈاکٹر ذاکر نے کئی اسپیچوں میں خود اقرار کیا کہ احمد دیدت سے میں نے ڈیبیٹ کرنے کے طریقے سیکھے، ان کی میں نے شاگردی قبول کی اور ان کے ساتھ کئی سال رہا، ان سے سیکھا پڑھا، سب کچھ میں نے انہی سے حاصل کیا. ڈاکٹر ذاکر صاحب ابھی کہہ رہے تھے میلاد منانا حرام ہے، جائز نہیں ہے، اسلام کے خلاف ہے. آئیے احمد دیدت خود کیا کہتے ہیں اس بارے میں ذرا سن لیں. احمد دیدت صاحب کہہ رہے ہیں، وہ جو پوچھ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ برتھ ڈے منانا، رسول اللہ کا میلاد منانا تو بدعت ہے. احمد دیدت اس کو کراس کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، رسول اللہ کا میلاد منانا بدعت نہیں ہے بلکہ جائز ہے. اور میں نے ملینز، کئی ہزار لوگ، کئی سو لوگ، کئی لاکھوں لوگوں کو خود دیکھا ہے کہ رسول اللہ کا جشن مناتے ہیں. بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو احمد دیدت بدعت ہونے کا انکار کر رہے ہیں، ڈاکٹر ذاکر صاحب بدعت اور حرام بول رہے ہیں. تو اب مطلب یہ ہوا کہ ڈاکٹر ذاکر صاحب کے استاد جو ہے وہ خود پکے مشرک ہے. تو چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب سنیوں کو بعد میں پہلے کچھ فتویٰ دے. ہمت ہو تو ڈاکٹر احمد دیدت کو پہلے وہ کچھ فتویٰ دے کے بتائیں، اور اپنی اسپیچ میں وہ کھلے عام طور پہ اعلان کرے کہ حضرات میرے جو استاد محترم احمد دیدت ہے وہ پکے چھٹے ہوئے مشرک تھے. اور وہ مشرک اس لیے تھے کہ انہوں نے میلاد النبی منایا، پکے بدعتی تھے. جس دن وہ یہ کر لیں گے ہم سمجھیں گے واقعی یہ انصاف پسند لوگ ہیں، سب کو ایک ہی اینک سے دیکھتے ہیں. مگر معاملہ تو یہ ہے کہ سنیوں کے لیے اینک کچھ اور ہے، ان کے پاس اپنے والوں کے لیے اینک کچھ اور ہے. آئیے یہ بھی گزر چکے ہیں. ان کا نام ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، اور غالباً جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ بامبے کی ہی اسپیچ ہے. آپ کے ہاں کا کون سا ایک مشہور گراؤنڈ ہے، یہ YMC کی شاید اسپیچ ہے، ذرا سن لے. عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون. وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہے، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہے، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہے، ان پر لگے ہوئے اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے. اب جب ایسی حالت پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن. تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا. ومن جاہدہ بلسانہ فہو مؤمن. اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے، وہ بھی مومن ہوگا. وہی 3 درجے. ومن جاہدہ بقلبہ فہو مؤمن. دل سے نفرت رکھ کر،
جو جہاد کرے گا بالقلب وہ بھی مومن ہوگا. فما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. ڈاکٹر اسرار نے کیا کہا کہ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے. حالانکہ نئی نہیں ہے، بہت پرانی عید ہے. یہ تو عیدوں کی عید ہے. یہ عید نہ ہوتی تو کوئی عید نہ ہوتی. سبحان اللہ. یہ تو عیدوں کی عید ہے، تو یہ نئی کہاں ہوئی؟ یہ تو ساری عیدوں کا منبع ہے. ساری عیدوں کی اصل یہی عید ہے. اور اگر یہ عید میلاد النبی نئی عید ہوتی نا، آپ کو ایک نئی نالج دے رہا ہوں. ترمذی شریف سیاستہ کی کتاب ہے، اور حدیث کی کتابوں میں سیاستہ میں تیسرے درجے پر ہے، تیسرے نمبر پہ یا چوتھے نمبر پہ. بعض نے مسلم کے بعد کہا، بعض نے ابو داؤد کے پاس کہا، لیکن بہرحال سیاستہ کی معتبر کتابوں میں امام ترمذی نے ایک باب ہی قائم کیا. باب کا ہی نام ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. باب کا نام ہی ہے میلاد النبی، جا کے دیکھ لیں. اب جو دلیل دی ڈاکٹر اسرار احمد نے، ان کی دلیل یہ تھی کہ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے. اس کا ذکر حدیث میں کہاں ہے؟ یعنی جو چیز حدیث میں نہ ہو وہ سب بدعت کے خانے میں ان کے آ جاتی ہے. میں کچھ چیزیں یہاں بتا رہا ہوں جس کا ذکر حدیث میں نہیں تھا. یہ بات کی چیزیں ہیں. پہلے ان چیزوں کو وہ بدعت قرار دیں اور اس کے بعد پھر میلاد النبی کی طرف بڑھیں. مثلا ڈاکٹر اسرار صاحب خود ایک اجتماع کی شکل میں اسٹیج لگا کر رات میں ہولی جان مائی کے سب چیزوں پہ تقریر کر رہے ہیں. کیا رسول اللہ اور صحابہ سے اس طرح کے اجتماعات میں تقریر کرنا ثابت ہے؟ نہیں. مساجد بہت خوبصورت بنائی جا رہی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی مساجد کا کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے. رسول اللہ نے خود فرمایا، سری حدیثیں ہیں، سرکار نے کہا کہ اپنے عبادت گاہوں کو حسین و جمیل نہ بناؤ، مگر سب سے زیادہ خوبصورت ایئر کنڈیشن یہی بنا رہے ہیں. مسجدوں میں گنبد بنانے کا دستور نہیں تھا. اور تبلیغ کے لیے جو خود یہ نور ٹی وی، پیس ٹی وی، یہ جو ٹی وی چینل چلا رہے ہیں، کیا یہ سنت سے ثابت کر سکتے ہیں اس چیز کو؟ اماموں اور مولموں کی جو تنخواہیں دی جا رہی ہے، مبلغوں کو، اور یہ جو ان کے ورک کر رہے ہیں، ان کے عقائد کا پرچار کر رہے ہیں، ان کے لیے جو تنخواہیں انہوں نے مقرر کی، کیا رسول اللہ کے زمانے میں ایسی تنخواہیں مقرر تھی؟ یہ ثابت کر سکتے ہوں؟ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. بہرحال لیکن سب سے خطرناک جملہ ڈاکٹر اسرار احمد کا کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جو میلاد النبی منا رہے ہیں ان کی اپنی ایجادات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، اور جب ایسی صورت آ جائے تو کیا کرو؟ ان کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرو. یعنی میلاد النبی جو منا رہے ہیں ان سے لڑو، طاقت سے ان کو دباؤ. اور اگر طاقت میسر نہ ہو، یعنی تم تعداد میں کم ہو، سنی زیادہ ہو، میلاد منانے والے زیادہ ہو، تو زبان سے بولو. اور زبان کی بھی پوزیشن نہ ہو تو کم سے کم دل میں نفرت رکھو، نفرت کے ساتھ. مگر آئیے میں ایک تصویر کا دوسرا رخ بتاتا ہوں. جس رات پوری انسانیت کفر و شرک سے پاک ہوئی، وہ رات، وہ شب، وہ میلاد کی رات، وہ تو بدعت ہے. مگر جس رات ان سعودیوں نے قبضہ کیا، جس دن ان سعودیوں نے اس کو قبضے میں وہ سعودیہ کو لیا، ترکی حکومت کو وہاں سے شکست دے کر، ترکی حکومت کے ساتھ دھوکہ دھڑی سے حکومت جو حاصل کی، اس دن کو آج بھی مناتے ہیں اور انتہائی بیہودہ طریقے سے مناتے ہیں. مگر اسرار احمد ہو چاہے ذاکر نائک ہو، ان کی زبانیں بند ہے. ان کی زبانوں سے ایک بار بھی نکلتا کہ بھائی ایک بار قبضہ کر لیا ٹھیک ہے، یہ ہر سال اس کا جشن کیوں مناتے ہو؟ کیا بات ہے، واہ واہ. اور جشن بھی کتنا بیہودہ. آپ تو جلوس نکالتے ہیں اور جلوس میں کیا کہتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ کی پاکی اور بلندی بیان کرتے ہیں. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں. مگر آئیے یہ اپنا نیشنل ڈے کیسے مناتے ہیں؟ آئیے اس کی جھلک دکھا رہا ہوں میں، یہ صرف جھلک ہے. آپ جھنڈیاں لے جائیں، شرک، بدعت، کفر، سب. یہ بچے ان کے آنکھیں، یہ بڑے بڑے صاحب جھنڈیاں لے کے نکل رہے ہیں، نیشنل ڈے منتا ہے ان کے. یہ پولیس والے ہیں جو تحفے بانٹ رہے ہیں ایک دوسرے کو. اب یہاں روک رہا ہوں میں تھوڑا سا. یہ کنگ عبداللہ خادم الحرمین شریفین ہے. ان کا لقب اتنا بھاری بھرکم ہے کہ اٹھائے نہیں اٹھتا ہے. خادم الحرمین شریفین، حرم کے، دونوں حرم کے،
حرمین دونوں حرم، مدینے کا حرم، مکے کا حرم، دونوں کی یہ خادم ہے، مگر نیشنل ڈے کے دن کیا کر رہے ہیں؟ لڑکیوں کے ساتھ رقص کر رہے ہیں. یہ ایک جھلک دکھائی میں نے اس نیشنل ڈے کو. بادشاہ سلامت ناچ رہے ہیں، ان کی پوری عوام مسرور ہے، ناچ رہی ہے، رقص کر رہی ہے، یہ سب جائز. اس پر ایک بھی غیر مقلد دیوبندی کی ایک تقریر بھی آپ کو نہیں ملے گی. ڈھونڈ جائیے. اور اگر ایسا کوئی ان کے مولانا نے، اور میں ذمہ دار مولانوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے چھٹ پئیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمت ہو تو ڈاکٹر ذاکر نائک کھل کر رد کرے کہ خادم الحرمین شریفین بہت بڑا بدعتی ہے، مشرک ہے جو نیشنل ڈے مناتا ہے. توصیف الرحمان تقریر کریں اور نام لے کر کہیں، جس طرح نام لے لے کر ہمارے علماء کو برا بھلا بولا جاتا ہے، اسی طرح ہمت ہو. اور اگر واقعی توحید کے ماننے والے ہو، موحد کہتے ہو اپنے آپ کو، سچا جانتے ہو اپنے آپ کو، تو ہمت ہو تو ایسی تقریر کریں، نیٹ پر ڈالیں، ہم تک بھیجیں، سیٹیاں عام کریں کہ خادم الحرمین شریفین اور جتنی سعودیہ کی آل سعود عوام ہیں، وہ سب کے سب جو نیشنل ڈے میں رقص کرتی ہے وہ سب بدعت و شرک ہے. ایک تقریر آپ کو ایسی نہیں ملے گی. اور اسرار احمد کی زبان میں بول رہا ہوں، یہ تو مر کر مٹی میں مل چکے ہیں، لیکن ان کے چاہنے والے تو موجود ہیں. ان سے کہوں گا کہ ڈاکٹر اسرار کی زبان میں ہمت ہو تو یہ بھی کہو کہ اگر خادم الحرمین شریفہ نہ مانے تو کیا کرو؟ فمن جاہدہ بیدہ، ہاتھ سے جہاد کرو. کیا بات. ہمت ہو تو وہاں یہ فتویٰ لگاؤ. لیکن وہاں نہیں لگائیں گے کیونکہ وہاں کے ریالوں کے ٹکڑوں پہ تو ہم پل رہے ہیں. کیا بات. ان پہ فتوے لگیں گے تو ہمارے ٹکڑے بند ہو جائیں گے. ہماری روزی روٹی تو سب وہیں سے وابستہ ہے ہماری. اور اس روزی روٹی کے لیے تو ہم نے اتنا لڑا کہ دیوبندیوں پہ حکم کفر لگا کے ان کو بھی وہاں سے خارج کیا ہے ابھی. کیا بات. میں سب دلیل میں کہہ رہا ہوں. القول البلیغ فی تحذیر جماعت التبلیغ کتاب پڑھ لیجئے، میرے پاس موجود ہے، اور انشاءاللہ کسی آنے والے پروگرام میں کتاب کی بھی شکل و صورت دکھا دوں گا. اتنی موٹی کتاب لکھی گئی اور کہا گیا، یہ غیر مقلدین نے لکھی وہاں کی، کہا کہ یہ بھی بدعتی ہے، یہ بھی مشرک ہے. فرق کیا ہے؟ جو بریلوی لوگ ہیں وہ تو غریب نواز غوث اعظم کو مشکل کشا کہتے ہیں، یہ اشرف علی تھانوی اور گنگوہی کو مشکل کشا کہتے ہیں. اور مزیدار بات کیا اس کتاب کی بتاؤں میں؟ عربی زبان میں ہے اور وہاں کے شیخ بڑے بڑے ترم خاں مفتیوں نے جمع کر کے لکھی ہے. میں اس کتاب کو پڑھا تو مجھے اعلی حضرت کی کرامت پر یقین کامل ہو گیا. کامل یقین ہو گیا. کل تک یہ کہتے تھے کہ اعلی حضرت نے جو حسام الحرمین لکھوائی ہے، حسام الحرمین لائی ہے، تو ہماری اردو کی عبارتوں کو غلط پیش کیا گیا، اردو کی عبارتوں کو عربی میں غلط بتایا گیا. مگر تعجب جائیں کیجیے آپ، وہاں کے مفتیوں نے اردو سیکھی، سیکھنے کے بعد ان کی کتابیں پڑھی اور اس کو پھر عربی میں ڈھالا اور ڈھال کے ان پہ فتوے لگائے، تو انہوں نے اردو سے جو عربی کیا وہی عربی ہے جو اعلیٰ حضرت نے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. مطلب یہ ہوا کہ وہی تھی عبارت، تو وہی تھی. تو یہ اب تک، لیکن دال روٹی کا اتنا بڑا جھگڑا ہے کہ اب آپس میں رسا کشی ہے، اور ہم اس رسا کشی میں نہیں ہیں. کیوں؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہمارے امام نے ہمیں پیغام دیا کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کیا بات. جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن امام الانبیاء، شہزاد شہید راہ مدینہ، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، عاشقان مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر اب آئیے، میں دیکھیے بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور پھر گزارش کر رہا ہوں ان لوگوں سے، اگر میری تقریر میں کوئی سخت جملہ آ جائے تو سختی کو مت دیکھیے، میری بات کو دیکھیے کہ میں اپنے معافی ضمیر کو کس طرح ادا کرنا چاہتا ہوں اور آپ تک کیا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں وہ لوگ جو دھوکے میں آ کر ان جماعتوں میں چلے گئے اپنی آنکھوں کو کھولے، تعصب کی آئینہ کو اتارے اور سمجھے کہ ہمیں کن چیزوں سے فریب دیا گیا ہے. اب ہو سکتا ہے کوئی تعویل نکالے، وہ بادشاہ کا عمل ہے، وہاں کی عوام کا عمل ہے، علماء کا عمل نہیں ہے، یہ تعویل ہوں گی نا. مگر آئیے ان بادشاہوں کے بارے میں ان کا فرمان کیا ہے، ان کے علماء کا، وہ بھی تو سن لیجئے.
मुबारकबाद के लायक है ये सऊदी अरब की हुकूमत, मुबारकबाद के लायक है ये सऊदी अरब की हुकूमत कि जब अक़वाम मुत्तहिदा में मुल्कों ने अपने अपने दस्तूर को पेश किया। दुनिया की ये वाहिद हुकूमत है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में दस्तूर किताबुल्लाह को पेश किया कि ये कुरान अल्लाह ने उतारा है। अगर मुल्क का दस्तूर हमें लिखने की जरूरत नहीं है, अर्श वाले ने उतार दिया है। ये कुरान हमारे मुल्क। तौसीफुर रहमान साहब सऊदीया में ही बैठे हुए आजकल, वहीं के टुकड़े खा रहे हैं। ये कहते हैं मुबारकबाद के लायक है सऊदी अरब की हुकूमत कि जब अक़वाम मुत्तहिदा में लोगों ने दस्तूर पेश किया तो सऊदीया ने क्या पेश किया? कुरान किताबुल्लाह, हमारा दस्तूर ये है। हमसे मुतालबा है कुरान और हदीस में मिलादुन नबी नहीं, तो दस्तूर पेश करने वालों से भी हमारा मुतालबा है नेशनल डे मनाना कुरान और हदीस में कहाँ है? भाई तुम्हारा दस्तूर है ना, और मुबारकबाद के लायक है। अब आइए इनको भी सुन लें। क्या मौजूदा दौर में सही अकीदा की जमात बनाना जरूरी है? यानी मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सही अकीदा के लोग मौजूद हैं और मुसलमान मौजूद। आप ममलकत सऊदी अरबिया के अंदर रहते हैं, आप बताएं यहाँ कितनी जमातें काम कर रही हैं? किसी जमात का पता चलता है? यहाँ जमीयत तहफीजुल कुरान है, यहाँ जमिया खैरिया है, यहाँ जमियत फलाह है। यानी एक अमीर एक बादशाह के तहत लोग हैं, अमीरुल मुस्लिमीन के तहत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह किताब और सुन्नत की रोशनी में चल रहे हैं। यानी एक अमीर एक बादशाह के तहत लोग हैं, अमीरुल मुस्लिमीन के तहत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह किताब और सुन्नत की रोशनी में चल। महराज रब्बानी से क्या सवाल किया गया? क्या जमात नहीं बनाने की ज़रूरत है? कहा कोई ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह जमात सुन्नत पर काम कर रही है। एक अमीरुल मोमिनीन है, कौन? अब्दुल अजीज़, अब्दुल्ला इब्न अब्दुल अजीज़। और अमीरुल मोमिनीन क्या कर रहे हैं? रक्स कर रहे हैं लड़कियों के साथ। तो भाई तुम्हारे नज़दीक तो ये मुसल्लम लोग हैं भाई, काबिल ताज़ीम काबिल इज्जत लोग हैं। तो ये तावील देकर अब धोखा मत दीजिए कि साहब वो बादशाह का मल, अवाम का मल। अच्छा चलिए, वो तो आप ही के हम अकीदा है ना। देखिए मैं एक ख़ास बात बोल रहा हूँ, गौर से सुने। जैसे हुजूर अमीन मिल्लत मोईन मिल्लत यहाँ तशरीफ़ फरमा है, हज़रत भी सुन्नी, मैं भी सुन्नी, मैं हज़रत का खादिम, और इस वक्त हज़रत मेरी सरपरस्ती कर रहे हैं। बिल फ़र्ज़ खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे मुझसे कोई यहाँ स्टेज पर इस मसनद पे कोई गलती हो जाए, खिलाफ शरा एक अमल हो जाए, हज़रत की सबसे पहली ज़िम्मेदारी क्या होंगी? मुझे उससे रोकेंगे, तौबा कराएंगे, रुजू कराएंगे। ये जो हमारे अकाबिर बुज़ुर्ग बैठे हैं, ये इसलिए नहीं बैठे कि इनको माज़अल्लाह इल्म नहीं है, मेरी तकरीर सुनने आए हैं। ये दर हकीकत बैठते इसीलिए है कि मुक़र्रिर से गलती हो जाए तो उसकी इस्लाह हो जाए। क्या बात है, ये मकसद ये होता है। ये मुफ्तियान इकराम, ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे सरों के ताज है। इनके कदमों की धूल के बराबर भी मैं नहीं, इनकी जूतियाँ सीधी कर करके सीखता हूँ मैं। तो ये बैठे इसीलिए हैं, ये सरपरस्ती इसीलिए है कि गलती हो जाए तो मैं रुजू करूँ, ये मुझसे रुजू करवाए। बिलफर्ज मैं गलती करूँ और ये रुजू ना करवाएं तो हर कोई कहेगा कि भाई फारूक रज़वी उन्हीं का अपना आदमी था, उसको समझा सकते थे, उन्होंने नहीं समझाया। और मैं उनका अपना हूं तो समझाना भी आसान है। भाई आपसे हमारे अकीदे में कोई इत्तेफाक नहीं, आपके और हमारे नजरियात नहीं मिलते, तो आप हमें समझाने के लिए दुनिया भर की डीवीडियां निकाल रहे हैं, और जो आपके हम अकीदा उनको समझाने के लिए एक तकरीर भी नहीं है आपके पास, तो उनको कब समझाओगे आप? अब आप सुनिए, आपने लाइटिंगें लगाई हैं यहां पर, किस लिए लगाई भाई? घरों में सजावटें की है ना आप लोगों ने, मैं आपसे पूछ रहा हूं किस लिए किया आपने? सरकार की आमद पे ना। मगर अफसोस कितनी बदनसीबी है इन लोगों की, हम तो अपने रसूल की आमद पे लाइटिंग लगाते हैं, ये नए साल की आमद पे रोशनाई करते हैं। अब मैं जो चीज़ दिखा रहा हूं बिल्कुल चौंका देंगी आपको, नई चीज़ है बिल्कुल। ये हमारी खुशनसीबी, ये हमारी बुलंद बख्ती कि हम अपने नबी की आमद पर चिरागा करते हैं। और ये चिरागा कब करते हैं? नए साल की आमद पर। इनके नज़दीक नए साल का जश्न मनाना 31 दिसंबर का जश्न तो जायज़ है, नबी की आमद का जश्न बिदअत तो हराम है। माज़अल्लाह। दुबई में अभी ये इसी साल की क्लिप परसों की, आज कौन सी तारीख है? 4 तारीख, यानी 4 दिन पहले 31 दिसंबर को दुबई में फटाकों का शो हुआ। और जिस कदर नए साल की आमद में 12 बजे एग्जैक्ट 12 जब कांटे पे आए, मर्द औरत मिक्स, सब इन्हीं के अकायद के लोग, सब गैर मुकल्लिदीन
جو توحید کے ٹھیکیدار بنے پھر رہے ہیں دنیا بھر میں, اور جو میلاد النبی کے منانے والوں کو مشرک دھڑلے سے کہہ رہے ہیں, ان نابکاروں نے کیا کیا, دبئی میں اربوں روپے, کروڑوں نہیں اربوں روپوں کے پٹاخے پھوڑے, اور ایسی آتش بازی کی گئی ہے کہ ایسی آتش بازی کی گرینس ورلڈ ریکارڈ میں اس کو بطور ریکارڈ درج کر دیا گیا ہے. اللہ اکبر. آئیے ذرا اس کی ایک جھلک دکھا رہا ہوں, یہ ویڈیو بہت لمبا ہے, نیٹ پہ ڈال دیا گیا ہے, دیکھیے. ارے یار ساؤنڈ کا کیا مسئلہ ہے ان کا. ارے بہت کم ہے بھائی, لنک ٹوٹ جاتی ہے بولنے والے کی. چلیے ساؤنڈ پٹاخوں کی تو آپ کو پتا ہے, کلپ ہی دیکھیے. ایسی آتش بازی, میں نے صرف ایک جملے میں بات ختم کر دی, گرینس ورلڈ ریکارڈ بک میں اس کا نام درج کر دیا. پتہ نہیں, بتائیے اندازہ ہے کتنی آتش بازی نہیں کی گئی ہوگی. یہ ایک جھلک تھی, یہ بہت لمبی کلپ ہے, کئی گھنٹے, ایک دو منٹ نہیں, کئی گھنٹے آتش بازی ہوئی, اربوں خربوں, گرینس ریکارڈ میں اس کا نام آ گیا, مگر اب تک ان کے ملاؤں کی زبانیں خاموش ہے. ایک بھی مولانا کی کوئی تقریر اب تک نیٹ پر نہیں ملیں گی آپ کو. اور میں پھر عرض کر رہا ہوں, تمہیں حلال کمائی کے اپنے ذاتی پیسوں سے لوگ اپنے گھر میں نبی کی آمد کی خوشی میں چند لائٹ جلا لے, وہ تو کھلتے ہیں, مگر یہ عیاش کی کمائی کے خربوں روپے اربوں روپے کے پٹاخے آپ کو ہضم ہو جا رہے ہیں. چلیے اب آئیے, ان سب کا مفہوم کیا تھا ان لوگوں کا, کہ میلاد النبی حدیث سے ثابت نہیں ہے. میں کہتا ہوں حدیث سے نہیں بلکہ قرآن سے ثابت ہے. سبحان اللہ. ہر نبی کے کئی مقبول انبیاء کے قرآن نے میلاد کے ذکر کیے. سورہ بقرہ اٹھائیں, آیت نمبر 30 پارہ 1, اللہ اپنے نبی کو ایک نبی کے میلاد کا ذکر یاد کروا رہا ہے, یاد دلوا رہا ہے. سبحان اللہ. اپنے نبی کو یاد دلوا رہا ہے, محبوب میں ایک نبی کا میلاد کا ذکر کر رہا ہوں, اس کو یاد کیجئے. جب اس کے میلاد کا میں ذکر فرشتوں سے کر رہا تھا تم وہاں موجود تھے اس میلاد کی مجلس میں, اے محبوب تم بھی تو موجود تھے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, سبحان اللہ. محبوب یاد تو کیجئے جب آپ کا رب فرشتوں سے کہہ رہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں. یہ حضرت آدم کی میلاد کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اور آدم کی میلاد کا ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ آسمانوں میں, فرشتوں کے درمیان, نبی کی موجودگی میں, اور رب ذکر کر رہا ہے فرشتوں سے, دیکھو میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں. پارہ نمبر 20 سورہ قصص آیت 1 سے 14, قرآن میں جائے اس کا مطالعہ کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا پورا ذکر قرآن نے بیان کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کس طرح اس دنیا میں تشریف لائے, ان کی والدہ نے پھر ان کو کس طرح ٹوکری میں رکھا, کس طرح دریا میں بہا دیا, دریا نیل میں. یہ پورے ان کے میلاد کا ذکر, ان کی پیدائش کا ذکر قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت 35 اور 36 میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت اور میلاد کا ذکر کیا گیا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت 38 سے لے کر 41 تک اللہ تعالیٰ نے مکمل حضرت یحییٰ کا, معاف کیجیے گا, سورہ آل عمران 35 اور 36 میں حضرت مریم کا ذکر کیا, ولادت کا, ان کی میلاد کا ذکر کیا.
اور اسی پارے سورہ آل عمران آیت 38 اور 41 میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی میلاد النبی کا قرآن نے ذکر کیا. اسی طرح پارہ نمبر 16 سورہ مریم آیت 16 سے لے کر 35 تک رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد النبی کا پورا ذکر کیا ہے. تو اگر میلاد کا دن بھلانے کے لائق ہوتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، نبی کی جلوہ گری، نبی کی پیدائش کی کوئی اتنی ویلیو نہ ہوتی، تو قرآن نے ان انبیاء کے ذکر اور ان کی پیدائش کا ذکر کیوں کیا؟ ان کی پیدائش کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو نبی کی میلاد کا ذکر کرنا پسند ہے. اور خود حضرت عیسیٰ نے اپنی میلاد کا ذکر کیا اور ان الفاظوں میں کیا. پارہ 16 سورہ مریم آیت 15 میں حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، قرآن ان کا جملہ نقل کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ، سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، اور سلامتی ہو اس دن پر جس دن مجھے موت آئیں گی. کیا بات، پیدائش کے دن پر سلامتی. اب دیکھیں یہاں سے ایک مجاز بھی ملا کہ نبی جس دن پیدا ہوتا ہے وہ دن سلامتی کا ہوتا ہے، اور نبی خود اپنی پیدائش کے دن پر سلام بھیج رہا ہے. تو حضرت عیسیٰ اپنی پیدائش کے دن پر سلام بھیجے، تو جس دن عیسیٰ کے آقا نبی آئے تو کیا ہم سب سلام نہ بھیجیں؟ سبحان اللہ، بے شک. اور آگے آئیں، اب رسول اللہ کے میلاد کا ذکر قرآن نے کیا مختلف جگہوں پر. میں چند آیتیں تلاوت کر رہا ہوں. پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت 164 میں اللہ اپنے محبوب کا میلاد بیان کرتا ہے. ارشاد ہوتا ہے، لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سورہ مائدہ پارہ 6 آیت 15 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، اور تحقیق اللہ نے اپنی جانب سے ایک نور کو پیدا فرمایا، ایک نور کو جلوہ گر کیا، سبحان اللہ. ایک نور کو بھیجا. سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں اللہ اپنے نبی کا میلاد کا یوں ذکر فرماتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ فرماتا ہے تحقیق تمہاری طرف ایک رسول آئے جو تمہارے ہی نفسوں میں سے ہے، تمہیں میں سے ہے، اور ان کا حال کیا ہے؟ تمہاری اچھائی کے چاہنے والے ہیں، تمہاری اچھائی اور تمہاری بھلائی کے خواہش مند، اس کے حریص ہے، مومنوں پر نہایت ہی رحمان، شفیق اور بہت زیادہ رحم کرنے والے. اب قرآن نے یہ بھی ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ اور خود اللہ کے رسول نے اپنے میلاد کا ذکر فرمایا. سرکار نے اپنے میلاد النبی کے دن کو ہمیشہ یاد رکھا. ہم تو سال میں ایک بار اس دن کو خاص منا لیتے ہیں 12 ربیع الاول کو، لیکن نبی کا حال تو یہ تھا کہ ہر پیر کو آپ روزہ رکھتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چنانچہ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ 88 کتاب الصیام حدیث نمبر 2646 پر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم الاثنین. حضرت قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، ہر پیر کے دن آپ روزہ رکھتے ہیں، سرکار اس کا سبب کیا ہے؟ فقال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، فیہ ولدت وفیہ انزل علی، میں اس دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اسی دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں. اب اندازہ لگائیں، نبی ہم گناہ گاروں کے بیچ آئے تو اپنے رب کا شکر کر رہے ہیں کہ مولا تو نے مجھے اپنے امتیوں میں بھیج دیا تاکہ میں ان کے لیے رحمان و رحیم بھی بن جاؤں، ان کے لیے شفیع بھی بن جاؤں. تو نبی تو اپنے آنے پر شکر کرے، اور نبی کی نعمت ہمیں ملے تو ہم شکر نہ کریں. ہم پہ کتنا ضروری ہے کہ ہم نبی کی آمد کا شکر منائیں. اس حدیث کو امام مسلم کے علاوہ مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے جلد نمبر 5 صفحہ 296 حدیث نمبر 22590 پر لکھا. امام بہقی نے سنن کبریٰ کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ 286 حدیث نمبر 8182 پر لکھا. امام نسائی نے بھی اس کو سنن کبریٰ جلد 2 صفحہ 146 حدیث نمبر 2777، اور امام عبدالرزاق نے جو امام بخاری کے استاد ہے المصنف کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ 296 حدیث نمبر 7865 پر لکھا. اب یہ بتائیے، رسول اللہ کی جلوہ گری ہوئی، سرکار تشریف لائے. جب سرکار تشریف لائے
تو حضرت آمنہ کہتی ہے, آپ نے سنا ہے نا علماء سے, میں صرف ایک ضمناً بات کہہ رہا ہوں اور اسے ایک نتیجہ بتانا چاہتا ہوں. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے میرے صاحبزادے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی, میں نے دیکھا ہے کہ روشنی ظاہر ہوئی, شام کے محلات بھی میں نے دیکھ لیے, فرشتوں کی بارات اتری, کعبہ جھکا. یہ سارے واقعات یہ جو ہم علماء سے سنتے ہیں اور ہم تک پہنچے, کس ذریعے سے پہنچے, کیسے پہنچے آپ تک بتائیے؟ حضرت آمنہ سے صحابہ نے سنا ہوگا, یا ان کی سہیلیوں نے, یا اس زمانے کی عورتوں نے, یا اس زمانے کے مردوں نے, ان سے صحابہ نے سنا ہوگا. صحابہ نے تابعی کو بتایا, تابعی نے تبع تابعی کو بتایا, تبع تابعی نے ائمہ کو بتایا, ائمہ نے علماء کو بتایا, علماء ہمیں بتا رہے ہیں. کتابیں لکھی گئی, حدیثوں کی کتابوں میں نقل کیا گیا. تو جب جب صحابہ یہ نقل کرتے تھے, روایت در روایت چلتی تھی, تو معلوم ہوا کہ میلاد تو نبی کے زمانے سے ہی ہوتا آ رہا ہے. سبحان اللہ. تو کون کہتا ہے کہ نبی کے زمانے میں میلاد نہیں تھا؟ اب یہ بار بار جملہ کہتے, صحابہ نے منایا کیا, نبی نے منایا کیا, حضور کے زمانے میں, حضور کے زمانے میں میلاد نہیں, حضور کے زمانے میں. میں کہتا ہوں یہ زمانہ کس کا ہے؟ کیا بات, سبحان اللہ. تم کہتے ہو نبی کے زمانے میں نہیں ہوتا, ارے یہ زمانہ کس کا ہے؟ نبی نے کہا میں خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا ہوں, اب میرے بعد کسی نبی کا زمانہ نہیں آنے والا, یہ پورا قیامت تک میرا ہی زمانہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ واہ. تم نے تو محدود کر دیا اپنے نبی کے زمانے کو. ہمارے نبی کا زمانہ محدود نہیں ہے, یہ زمانہ بھی تو نبی کا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جس طرح تم نے تقاریروں کے انداز میں تبدیلیاں لائی, جس طرح تبلیغ کے انداز میں تبدیلیاں لائی, ہم نے بھی صحابہ سے سیکھا, صحابہ سے لیا, اور حالات کے حساب سے اس میں ہم نے بھی تبدیلیاں لائی. مگر جس طرح تمہارا فعل بدعت نہیں تو یہ بھی بدعت نہیں, اور اگر یہ بدعت ہے تو اس کو بھی بدعت بولو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور صحابہ نے روایت کیا. اب متعدد حوالے ہیں. حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ ہے. سبحان اللہ. سرکار پر ایمان لائی. یہ فرماتی ہے کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولادت کا درد اٹھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری تھی, میں دائی کے فرائض انجام دے رہی تھی. سارے معاملات انہوں نے دیکھے, نبی تشریف لائے, سجدے میں تھے. روایت کرنے والی حضرت شفا کہتی ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا, دیکھا تو آپ کے لب ہل رہے تھے, کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے رب حبلی امتی. سبحان اللہ, رب حبلی امتی, اے پروردگار میری رب کو میرے حوالے کر دے, میری امت کو, اے پروردگار میری امت کو میرے حوالے کر. کہتی ہے کہ میں نے ناپ بریدہ پایا, ختنہ شدہ پایا, میں نے غسل دینا چاہا, آواز آئی شفا غسل نہ دو, ہم نے اپنے نبی کو طیب و طاہر پیدا کیا. سبحان اللہ. کہتی ہے پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ مجھ سے جدا ہو گئے, میں گھبرائی. حضرت آمنہ نے آنکھیں کھولی, کہا شفا میرا صاحبزادہ کہاں ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم, اچانک غائب ہو گئے. تبھی کسی کہنے والے نے کہا غم نہ کرو, فرشتے لے گئے ہیں نبی کو ان کی حکومت دکھانے کے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ساری روایتیں شفا میں آنے والی مجلس میں روایتیں دلائل اور متنوں کے ساتھ بتاؤں گا. اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف کیا کہتے ہیں؟ کتاب الشفا میں امام قاضی عیاض لکھتے ہیں, اور امام قاضی عیاض کون ہے؟ جن کے بارے میں ابن تیمیہ کہتا ہے ان کی پیروی اور اتباع میں نجات ہے. کیا بات ہے. وہ امام قاضی عیاض. خصائص القبرہ میں امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں, المحب اللدنیہ میں امام قسطلانی لکھتے ہیں, امام عبد الرحمن ابن جوزی الوفا میں لکھتے ہیں. متعدد علماء نے یہاں سے وہاں تک لکھا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام آتے میرے گھر, کہتے ہیں کہ عبد الرحمن تمہاری والدہ شفا ہے؟ ہم کہتے کیا بات ہے, کیوں میری والدہ سے ملنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں وہ عرض کرتے کہ ہم حضرت شفا سے اس لیے ملنے آئے کہ ہم اپنے نبی کی ولادت کا ذکر کریں, سبحان اللہ, ان سے نبی کی پیدائش کا تذکرہ سنیں. تو کہتے ہیں کہ میں کمرے میں اندر جاتا, اپنی والدہ حضرت شفا سے کہتا کہ کچھ میرے دوست, کچھ احباب آئے ہیں, آپ اس وقت موجود تھی جب نبی کی ولادت ہوئی, نبی کی جلوہ گری ہوئی, وہ حالات سننا چاہتے ہیں. حضرت شفا تشریف لاتی, ایک پردہ حائل ہو جاتا, یہ سب بیٹھ جاتے, اور بیٹھنے کے بعد حضرت شفا نبی کی ولادت کا ذکر کرتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ میلاد النبی منانا تو پہلے سے چلا آ رہا ہے. اچھا خود نبی نے اپنی میلاد کا ذکر کیا ہے. آئیے ذرا سنیں مجمع الزوائد, حضرت امام حیثمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلد نمبر 8 صفحہ 290, حدیث نمبر 13842.
وعن ابی امامہ، وہ کہتے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے قالا قلت یا نبی اللہ، وہ کہتے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے، ما کان اول بدائی امرک، پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنے ابتدائی حالات بیان فرمائے، دوسرے لفظوں میں آپ اپنی ولادت کا ذکر کریں۔ قال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم نے خانہ کعبہ تعمیر کی اور دعا کی رب کائنات جو کائنات کا سب سے افضل ترین شخص ہے، جس کے سبب سے تو نے کائنات کی تخلیق کی، جو نبی تمام نبیوں کا سردار ہے، رب کائنات اس کو میری نسل میں پیدا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے میں ابراہیم اپنے باپ کی دعا ہوں، وہ بشرا عیسیٰ علیہ السلام، اور میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، سبحان اللہ۔ جو عیسیٰ نے بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک عظیم نبی تشریف لانے والے۔ ورعت امی انہ یخرج منہا نور اضاءت منہ قصور الشام، اور کہتے جب میری والدہ کو میں ظاہر ہوا، میری والدہ نے مجھے جنا، میری ولادت ہوئی، تو فرماتے کہ میری والدہ سے ایک نور ظاہر ہوا۔ وہ نور کون تھا؟ وہ میں خود تھا، یعنی رسول۔ کہتے میری اصل کیا تھی؟ نور، اور پھر ایک روشنی ہوئی، ایک نور بکھرا، تو میری والدہ نے ملک شام کے محلات کو اس نور کی روشنی میں دیکھ لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی اپنی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس حدیث کو اور کن لوگوں نے لکھا؟ امام احمد نے مسند احمد میں لکھا، امام حاکم نے المستدرک کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ 656 حدیث نمبر 4178 پر لکھا، اور خود غیر مقلدین کے مسلم بزرگ و پیشوا علامہ ابن کثیر نے تفسیر قرآن، جو ان کی قرآن کی تفسیر مشہور ہے تفسیر ابن کثیر کے نام سے، اس کے جلد 4 صفحہ 361 پر، اور ابن ہشام نے جلد نمبر 1 صفحہ 302 پر، اور امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو خصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے بھی نقل کیا۔ ایک اور حدیث آپ سن لے کہ نبی اپنی میلاد کا ذکر کیسے فرماتے ہیں۔ امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سنن جامع کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ 543 کتاب الدعوات حدیث نمبر 3532 پر پوری سند کے ساتھ لکھتے ہیں، عن المطلب نے ابی وداع قال، کہتے مطلب بن ابی وداع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، کہتے جعل عباس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقانہ سمع شیئا، کہتے حضرت عباس حضور کے چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس لیے اس غرض سے حاضر ہوئے کہ کسی نے نبی کے بارے میں کچھ غلط جملے کہہ دیے، کسی منافق نے، بددین نے، اور حضرت عباس چاہتے تھے کہ رسول سے وہ ذکر کروں، مگر وہ کہتے اس سے پہلے نبی نے ہی جان لیا کہ میرے چچا عباس کہنے کے آئے ہیں، کسی نے میری شان میں گستاخی کی ہے۔ تو راوی کہتے ہیں فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فقال، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا، صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں من انا، اے میرے صحابیوں بتاؤ میں کون ہوں، سبحان اللہ، بتاؤ میں کون ہوں؟ فقالوا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انت رسول اللہ علیہ السلام۔ صحابہ نے کس انداز میں عرض کیا؟ کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ پر اللہ کی طرف سے سلام ہو، آپ پر سلامتی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، قال، سرکار فرماتے انا محمد ابن عبد المطلب، میں محمد عبداللہ جن کے والد عبد المطلب ہے، میں محمد ہوں۔ ان اللہ خلقا خلقا فجعلنی فی خیرہم فرقہ، اور ارشاد فرمایا سرکار نے کہ اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے بہترین مخلوق میں خلق فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بہترین مخلوق کون ہے؟ انسان۔ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق انسان، یعنی مجھے انسانوں میں چنا۔ جنات بھی مخلوق ہے، فرشتے بھی مخلوق ہے، لیکن میرا انتخاب انسانوں میں کیا، اس انسان اشرف المخلوقات ہے۔ ثم جعلہم فرقتانی فجعلنی فی خیرہم فرقہ، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بہترین مخلوق کے 2 حصے فرمائے اللہ نے۔ اب 2 حصوں سے مراد مفسرین نے کی، ایک عرب اور ایک عجم، 2 حصے کیے پورے مخلوق کے، ایک حصے کو عرب بنایا اللہ نے، ایک حصے کو عجم بنایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ مجھے بہترین مخلوق عرب میں بھیجا گیا۔
میں عرب میں جلوہ گر ہوا. ثم جعلہم قبائلا فجعلنی فی خیرہم قبیلہ. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر عرب میں بہترین قبیلوں کے انتخاب کیے اور ان قبیلوں میں جو سب سے بہتر قبیلہ بنو ہاشم تھا اس میں مجھے مبعوث کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا. اور اللہ تعالیٰ نے تمام خاندان میں تمام گھروں میں سب سے بہتر گھر کو چنا. ان بہترین گھروں میں مجھے سب سے بہتر گھر عبد المطلب کے گھر پیدا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَخَيْرَهُمْ نِسْبًا. میں حسب نسب ظاہراً باطناً تم سب میں افضل و اعلیٰ. یہ بھی میلاد کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اس حدیث کو بھی مسند احمد میں جلد نمبر 1 صفحہ 210 حدیث نمبر 1788 امام حیثمی نے مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ 216 پر، امام بہقی نے دلائل النبوت جلد 1 صفحہ 170 پر، کنز العمال میں امام حسام الدین ہندی جلد نمبر 11 صفحہ 415 حدیث نمبر 31950 پہ لکھتے ہیں. اور بھی دلائل ہیں، میں اب کو ترک کر رہا ہوں. آئیے ایک اعتراض سنیں. میلاد النبی نہ منانے کے لیے کیسے کیسے بیہودہ اعتراض لائے جاتے ہیں.